اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان قریب میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، سقر میں داخل کروں گا، اور تمہیں کیا پتہ سقر کیا ہے، نہ تو باقی رکھے گی نہ تو چھوڑے گی، کھال کو جھلسا دے گی، اس پر 19 سزا دینے والے ہیں۔ اور ہم نے آگ والوں کو یعنی آگ کے عذاب کے فرشتوں کو، عذاب دینے والوں کو نہیں بنایا ہے مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو بس آزمائش بنا دیا ہے، فتنہ بنا دیا ہے کافروں کے لیے، تاکہ یقین کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اور ایمان بڑھے ان کا جو ایمان والے ہیں، اور شک نہ کریں وہ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور کہیں کافر کیا چاہا ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ کے رب کے لشکروں کو تو بس وہی جانتا ہے۔ اور یہ دوزخ انسانوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ تو گزشتہ عرض کیا گیا تھا کہ کفار نے مشورہ کیا کہ کس طرح سے حج کے موقع پر جو آنے والے ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا جائے۔ تو ولید بن مغیرہ سے مشورہ ہوا تو اس نے قرآن مجید کو حق سمجھنے کے باوجود محض اپنی سرداری کے ذام میں اس کو بچانے کے لیے اس نے جھوٹی بات گھڑ کر لوگوں کو سکھائی کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ مکے میں ان دنوں ایک جادوگر وہ گھوم رہا ہے، اور اس کا اثر ایسا ہے کہ جو بھی اس کا کلام سن لے بس گھروں کے اندر بگاڑ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس نے یہ جو مشورہ دیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی کہ ہم نے اس کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی، بجائے شکر ادا کرنے کے وہ ناشکرہ بن رہا ہے، اور اس طرح حق سے جنگ کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کو دوزخ کی دھمکی دی گئی کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ سقر جہنم کا ایک نام ہے۔ پھر فرما رہے ہیں تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے، یہ سقر کیا ہے، ایک درجہ ہے جنت کا۔ لا تبقی ولا تذر، نہ تو انسان کو باقی رکھے گا وہ، اور نہ پھر اس کو چھوڑے گا، اور کھال کو جھلسا دینے والی ہے یہ آگ، اور اس پر 19 عذاب دینے والے مقرر ہیں۔ تو یہ 19 کے جو لفظ پر قریش کو جو ہے ایک فتنے کا ذریعہ یہ بن گیا ہے لفظ، اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ بھئی اتنی بڑی جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، سارے انسانوں کو اس میں، جتنے بھی نافرمان ہیں کافر ہیں سب کو اس میں ڈالا جانے والا ہے،
تو اتنی بڑی دوزخ میں صرف 19 سزا دینے والے ہوں گے تو کیسے وہ سزا دے پائیں گے؟ تو 19 کے لفظ کو لے کر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، انکار کرنا شروع کیا۔ تو اس پر آج جتنی بھی آیتیں پڑھی گئی ہیں، جتنے بھی، وہ اسی کے بارے میں ہے کہ اسی کا جواب ہے۔ تو فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ جہنم میں جو سزا دینے والے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں۔ وہ اے انسانوں، تم یہ مت سمجھو کہ وہ تم جیسے انسان ہیں، وہ فرشتے ہیں، اور تم انسانوں کی طاقت پر اندازہ لگا کے مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں۔ وہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ وہ ایسے فرشتے ہیں کہ اس میں سے ایک ایک کی قوت پورے انسانوں اور جنات کی قوت کے برابر ہے، ایک ایک فرشتے کی قوت۔ لہم مثل قوت الثقلین، مثل قوت الثقلین، کہ سارے انسانوں اور جنوں کی ملا کر جو طاقت ہے وہ ایک ایک فرشتے کو ہے۔ وہ اور تم جو ہے ہنسی مذاق اس لیے کر رہے ہو کہ تم ان کو اپنے سے سمجھ رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ یہ فرشتے کیسی کیسی طاقتوں والے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے یہ تعداد کیوں بیان کی؟ کہ جہنم کا ہم جب تذکرہ کر رہے تھے تو بظاہر سزا دینے والوں کی تعداد بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی ایسی تعداد کے سن کر لوگوں کو اچنبھا ہو جائے، 19 کی تعداد۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تعداد اس لیے بتائی ہے، اس لیے کہ ہم آزمانا چاہ رہے ہیں تم کو، کہ یہ آزمائش بن جائے یہ تعداد کافروں کے لیے۔ یعنی اب جس کے دل میں بھی اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، فوراً اس کو اعتراض کا موقع مل جائے گا کہ یہ 19 کیا کر لیں گے۔ تو ہم نے بتائی ہی اس لیے تعداد تاکہ تمہارے اندر جو کفر چھپا ہوا ہے، اللہ کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر جو عظمت کی کمی ہے، سنجیدگی تمہارے اندر نہیں ہے، وہ کھل کر آئے۔ اسی مقصد سے ہم نے یہ تعداد بیان کی ہے، 19 کی تعداد۔ اس لیے کہ جس کو بھی اللہ کی قدرت پہ بھروسہ نہیں ہے اور اللہ کی باتوں کے بارے میں جو سیریس نہیں ہے، وہ ڈھونڈے گا کہ کہاں سے پکڑوں اور کہاں سے مذاق اڑاؤں، کہاں سے نبی کا انکار کروں۔ تو تمہارے اندر کا جو کفر ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے یہ تعداد بتائی، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی تعداد بتانے کی۔ الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور تاکہ جن کو پہلے سے کتاب دی گئی ہے وہ یقین کریں اس بات پر۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کو ایمان اس سے بڑھے۔ تو جو پہلے سے کتاب کو نہیں جانتے، غیب کے امور کو نہیں جانتے، ان کا ہی یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی فرمائی ہوئی بات کو مذاق کا موضوع بناتے ہیں۔ ورنہ جن کو پہلے سے کتابیں ملی ہوئی ہیں ان کا تو ایمان اس سے بڑھے گا۔ ایک تو ایمان بڑھنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، مفسر نے لکھا کہ یہی تعداد جب ان کی کتابوں میں ملے گی، پھر اسی سے مطابق قرآن کی بات ہے تو ان کا ایمان بڑھے گا۔ لیکن لوگوں نے ڈھونڈا تو پچھلی کتابوں میں، یعنی یہود و نصارہ کی کتابوں میں 19 کی تعداد نہیں ہے جہنم کے فرشتوں کی۔ تو بھی اس امید پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ کا وحی کا انداز معلوم ہے اہل کتاب کو، کہ غیب کی جو باتیں ہیں وہ سب کی سب دنیاوی اعتبار سے ناپنے تولنے کی نہیں ہوتی، تو یہ کتاب والے ہیں، ایسی باتوں کو سن کے وہ لوگ مذاق نہیں اڑاتے، ایسی باتوں کو سن کے وہ لوگ شک نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہے کہ غیب کی بہت ساری چیزیں عالم غیب کی ایسی ہیں جو ان کی کتابوں میں مختلف موضوعات پہ جو غیب کی باتیں ہیں، وہ ہر بات اس میں دنیاوی عقل سے تولنے کی نہیں ہوتی۔ تو اہل کتاب تو کیا کریں گے، اس میں شک نہیں کریں گے، اور اہل کتاب کا یقین دیکھ کر ایمان والے جو ہیں ان کا بھی ایمان بڑھے گا کہ بھائی اہل کتاب چونکہ وہ وحیوں کا طریقہ جانتے ہیں، وہ جب بات مان رہے ہیں تو ہم کو پریشانی کیا بات ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اسی بات کو پھر کہا جا رہا ہے، اور شک نہ کریں وہ لوگ جو کہ جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے اور ایمان والے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، ہاں جن کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی، پہلے سے نفاق کی بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، ان کو یہ کہنے کا موقع ملے، وہ کہیں کہ
کیا اللہ کیا چاہ رہے ہیں اس سے، 19 کا کیا مطلب ہے، یہ 19 کا عدد کیوں بیان کیا گیا، اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ تو شک والوں کا شک ابھر کر آئے اور نفاق والوں کا نفاق سامنے آئے، اسی لیے ہم نے اس طرح کی تعداد بیان کی ہے۔ امتحان ہے ہماری طرف سے، آزمائش ہے۔ تو یہ ایک تفسیر جو ابھی میں نے عرض کی ہے کہ جو پہلے سے کتاب والے ہیں وہ یہ 19 کی تعداد کو دیکھ کر وہ شک نہیں کریں گے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی گئی کہ ان کو وحی کا انداز معلوم ہے کہ غیب کی خبریں جو دی جاتی ہیں اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو عقل پہ ناپا نہیں جاتا، ان کو تجربہ ہے پہلے سے غیب کی چیزیں کس طرح اللہ بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ شک نہیں کریں گے۔ اور ایک تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو یہ بات دیکھ کر یقین آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہی ہیں، اس لیے ایسی بات سنا رہے ہیں، 19 کی تعداد بتا رہے ہیں جس کو سن کر سامنے والوں کی طرف سے اعتراض آنا یقینی ہے۔ اب یہ نبی کی ہی شان ہوتی ہے کہ غیب کی بات اس کو جیسی بتائی جائے ویسی وہ نقل کرتا ہے، اس کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ سننے والوں کو اعتراض ہوگا۔ جیسے معراج کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رات میں معراج کا تجربہ ہوا تو صبح اٹھتے ہی حضور نے کفار کے سامنے بیان کر دیا اس کو، غیب میں جو کچھ دیکھا تھا۔ حضور نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک رات ہی میں یہ آسمانوں پہ گئے ہیں، جنت دیکھ کے آئے ہیں، دوزخ دیکھ کے آئے ہیں، تو حضور نے اس کا خیال نہیں کیا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تو نبی کی یہی شان ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے جو بھی بات بتائی جاتی ہے وہ بغیر کسی ملامت کے خوف کے، لوگوں کا کچھ خیال کیے بغیر ہو بہو بات کو نقل کرتے ہیں۔ تو یہ نبیوں کی شان چونکہ اہل کتاب کو پہلے سے معلوم ہے، اب وہی حضور کا بھی جب انداز وہ دیکھیں گے کہ دیکھیے یہ حق کو بیان کرنے میں، غیب کو بیان کرنے میں لوگوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ نبی ہی کی شان ہے۔ یہ بھی تفسیر کی گئی۔ اور اہل کتاب کا یقین دیکھ کر ایمان والوں کے یقین میں بھی اضافہ ہوگا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے اس طرح اس لیے کیا تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی، ایک تو یہ کہ جب دیکھیں گے کہ اہل کتاب کا رویہ کیسا ہے، ماننے کا رویہ ہے، تو اس سے ان کا بھی ایمان بڑھے گا۔ دوسرا کہ اب تک جتنی باتوں پہ ایمان لائے تھے اس میں ایک نئی بات کا اضافہ ہوا کہ فرشتوں کی تعداد 19 ہے جہنم کے ذمہ داروں کی۔ تو جتنی چیزوں کو مان رہے ہیں اس میں ایک نئی چیز کو مان رہے ہیں، تو اس طرح سے بھی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ پہلے جتنی باتیں مانتے تھے اس میں اور ایک چیز کا اضافہ ہو گیا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا۔ اور ایک قرآن مجید میں ایک اصول بتایا گیا، کئی جگہ اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب کبھی آزمائش آتی ہے، ایمان کی جب آزمائش ہوتی ہے، حالات کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور نئے جو اللہ کی طرف سے احکامات دیا جائیں یا معلومات دیا جائیں، اس میں بھی جب کبھی آزمائش ہوتی ہے کہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر جو اللہ کی بات سمجھ کر، اللہ کا حکم ہے سمجھ کر یا نبی کی بات سمجھ کر جو مان لیتے ہیں، ہر آزمائش کے بعد ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر تھوڑے دن میں اہل ایمان کو آزمانے کے لیے ایسی وحی بھیجتے ہیں یا ایسے احکام بھیجتے ہیں کہ آدمی ہل کے رہ جاتا ہے، اس کا ایمان چیک ہوتا ہے، اور ایسے مرحلوں سے گزرنے سے ہی ایمان کے اندر تازگی ہوتی ہے۔ ہر آزمائش کے بعد ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، قرآن میں کئی جگہ بیان کیا کہ ہم تم کو بار بار آزمائیں گے، دیکھو ایسے حالات لائیں گے کہ تم کو ایمان پر رہنے کے لیے پریشانی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود تم جمو گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ وقتاً فوقتاً آزماتے ہیں، حالات کے اعتبار سے بھی، احکام کے اعتبار سے بھی۔ تو اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہی رہتے ہیں، تب جا کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی باتیں جس کو سن کے آدمی لوگوں کے مذاق کو برداشت کرنا پڑے، لیکن اللہ کے یقین پہ مان لے، جمے، تو پھر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اب ایک اصول بتا رہے ہیں، کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، اور قرآن کے بارے میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، یہ اصول بھی آتا ہے۔ تو اس کے اندر یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اور اپنے احکام میں بعض وقت ایسی باتیں ارشاد فرما دیتے ہیں جو سننے والوں کے لیے اچنبھا ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ ان کے لیے امتحان کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہمارا طریقہ یہی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم فیہ آیات محکمات، مفہوم صاف ہے ان کا، ہن ام الکتاب، وہ قرآن کی بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی یہ تشریح ہے، یہ تشریح ہے، یہ تشریح ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی آیتیں بھی ہم نے قرآن میں رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ بولے کہ اب جن کی طبیعت صحیح ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، صحیح سوچ ہوتی ہے، اس کا صحیح مطلب لیتے ہیں، اور جن کی طبیعت کے اندر وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کی طبیعت میں ہی ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ ایسی آیتوں کو پکڑ کر اب اس کو فتنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کے پھر غلط مطلب نکالتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن میں ہی ٹیڑھی سوچ والوں کے لیے گمراہی کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہوا ہے کہ جو اللہ سے ڈرا ہوا نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو پکڑ کے ہی گمراہ ہوگا۔ آزمائش کا انتظام خود قرآن میں بھی، ہر چیز میں اللہ نے امتحان رکھا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ پورا نبیوں کا گھرانہ ہے، مگر وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ نبیوں کے بیٹے ہی ہیں مگر وہاں بھی سازش ہے۔ تو آدمی کتنے نیک سے نیک ماحول میں رہے، ہر جگہ امتحان سیٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ قرآن جو آیا ہے ہدایت دینے کے لیے، اس میں بھی جگہ جگہ امتحان ہے۔ ایسی آیتیں ہیں کہ وہاں کوئی بھٹکنا چاہے تو بھٹک سکتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کون سنجیدہ ہے اور کون لاپرواہ ہے، کس کے اندر انانیت ہے، کس کی مزاج میں ٹیڑھ ہے، تو وہ قرآن کے ذریعے سے بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو فرما رہے اسی لیے ہم کرتے ہیں ایسے احکام، اور ہم نے جان بوجھ کے 19 کی تعداد بیان کی تاکہ جس کو بھٹکنا ہے بھٹک لے۔ ایسے ہی جو دین کے کام چلتے رہتے ہیں، تحریکیں چلتی رہتی ہیں نا، اس میں بھی تھوڑے تھوڑے دن میں ایسے حالات اللہ لاتے ہیں کہ مخلص لوگ ہی ٹکتے ہیں، فتنہ کرنے والوں کو ارے بھائی انہوں غلط بول رہے بول کے نکل جانے کا موقع لیتے ہیں۔ دین کے کام سے نکلنے کا بھی انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دینی تحریکوں میں بھی وقتاً فوقتاً اللہ بھونچال لاتے ہیں، حق پسند ٹکتے ہیں اور جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ بہانہ بنا کے نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہر جگہ امتحان کا ہے۔ تو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے احکام بیان کرتے ہیں جو امتحان کا باعث بن جاتے۔ اب جن کی طبیعت میں انصاف ہے، راستے پسندی ہے، صحیح سوچ ہے، وہ صحیح مطلب لیتے ہیں اور صحیح راستے پہ چلتے ہیں۔ اب جن کی طبیعت میں ہٹ دھرمی ہے، ٹیڑھی سوچ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اب ایسے لوگ ٹیڑھا مطلب نکالتے ہیں اور حق سے ہٹ جاتے ہیں، حق کو چھوڑنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں اس کو۔ اب اس کو اللہ، چونکہ پہلا آدمی حق پسند ہے، انصاف پسند ہے، ہدایت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور دوسرا خود ہدایت نہیں چاہتا، وہ ٹیڑھی بحثیں چاہتا ہے، بہانے چاہتا ہے ہدایت سے ہٹنے کے لیے، تو اس کو انتظام بھی دے دیتے ہیں، ہٹنے کے بہانے بھی دیتے ہیں۔ تو دین کو کوئی چھوڑنا چاہے تو حالات ایسے آتے رہتے ہیں کہ وہ بہانے بنا کے دین کو چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بہانے فراہم کرتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو ضلالت کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے اسے گمراہ کرے، اسے ہدایت ہی دیتے ہیں، اور اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے جو ہدایت نہیں چاہتا، بات بات میں ٹیڑھ نکالنا چاہتا ہے، کسی بہانے سے حق سے ہٹنا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مجبور کر کے بھی حق میں نہیں رکھتے، اس کو ایسے اللہ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جو گمراہی چاہتا ہے اسے گمراہی کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت خطرناک طریقہ ہے، یہ بہت چوکنا رہنے کی، بہت بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ چن چن کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، جہاں کسی کے اندر ٹیڑھ ہے اس کو ہٹانے کا انتظام اللہ خود کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اسی طرح ہمارا طریقہ ہے، ہم سب کو ہدایت فری میں نہیں ملتی، بہت مخلصوں کو ملتی ہے، قدم قدم پہ زندگی بھر امتحان ہوتا ہے، بار بار ایسے حالات آتے ہیں کہ آدمی ہدایت پر رہے یا ہٹ جائے، سنجیدہ ہے تو ہی رہے گا، ذرا بھی طبیعت میں ٹیڑھ ہے، نفسانیت ہے، ہٹ جائے گا، کبھی نہ کبھی ہٹ جائے گا۔ مخلصوں کو ہی اللہ قبول کرتے ہیں، اسی کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اور آگے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ھو، تمہارے رب کے جو لشکر کتنے ہیں تم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کائنات میں کتنے لشکر ہیں۔ تم 19 کو لے کے بحث شروع کر دی تم نے، جس کائنات میں اللہ کی اتنی بڑی طاقت تمہارے سامنے ہے،
اس کا ایک بول تمہارے لیے فتنہ بن گیا. تم بول رہے ہو کہ 10 کو میں سنبھال لوں گا، 20 کو میں سنبھال لوں گا، تم نے مذاق کا موضوع بنا لیا. تم کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا اس کی کتنی فوجیں نہیں ہوں گی. اور میں وما یعلم جنود ربک الا ہو، تمہارا رب کی تو اتنی فوجیں ہیں کہ وہی جانتا ہے اس کو. 19 کی تعداد تو یہاں صرف ذمہ دار فرشتوں کی بتائی گئی ہے. پھر اس 19 کے تحت ہر شعبے کے کئی فرشتے ہیں سزا دینے والے ہیں. اور حشر میں جو جہنم لائی جائے گی اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، میدان حشر میں جہنم لائی جائے گی تو فرمایا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. اتنی جوش میں ہوگی وہ، جہنمیوں پہ لپک رہی ہوگی. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جانور کی شکل میں لائی جائے گی تو ان 70,000 تو لگامیں ہوں گی جس کو پکڑ کے اس کو فرشتے کنٹرول کر رہے ہوں. اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے. پھر بھی وہ دوزخیوں پہ حملہ کر رہی ہوگی. تو وہاں تو 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دو تو دوزخ میں کتنے فرشتے ہیں اس کو سنبھالنے میں. اندر سزا دینے والے کتنے نہیں ہوں گے. اب یہاں ذرا 19 کا لفظ مل گیا تو تم نے مذاق شروع کر دیا. کون بول رہے ہیں؟ کتنے بڑے اللہ ہیں وہ نہیں سمجھ رہے تم. اگر اللہ 19 بول رہے ہیں تو اس کا کوئی مطلب ہوگا، اس کی کچھ گہرائی ہوگی. تم نے اس کو مذاق کا یہ بنا لیا. تم کیا اللہ کے لشکروں کو سمجھ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کیسی کیسی مخلوقات بنائی ہیں. ایک ایک مخلوق کی کتنی طاقت ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کیا کیا کام لے رہے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں. کیسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں. تم ایک چھوٹی سی زمین میں رہ کر، چھوٹے سے کرے کے اندر رہ کر، اپنی محدود چھوٹی سی نظر کو استعمال کر کے چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اگر تم اللہ کی قوتوں کو سمجھنا چاہ رہے تو نادانی کی بات ہے. تمہاری نظر بہت چھوٹی ہے اور تمہارے آلات بھی بہت معمولی ہیں. تم اس سے اللہ کے پوری کائنات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ کے پورے علم کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اب 19 بولتے تم لٹک گئے تو 19 کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. فرشتوں کو اپنے آلات سے تم سمجھ نہیں سکتے. جتنی بھی قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، ان کا پورا علم تو تم کہاں حاصل کر سکتے ہو. ان کے ایک معمولی جس کو بھی پوری طرح کور نہیں کر سکتے ہو تم لوگ. ایسی بڑی طاقت ہے اس کی. تو فرما رہے وما یعلم جنود ربک الا ہو. ارے اللہ تعالیٰ کے لشکر تو اتنے ہیں کہ وہی جانتے ہیں. تم کیا مذاق اڑا رہے ہو 19 کا لفظ لے کے. اور فرمائے وما ہی الا ذکریٰ للبشر. ارے نادانو، دوزخ کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ. اس لیے دوزخ کا نام لیا جا رہا ہے کہ تم چونک جاؤ، نصیحت حاصل کرو. تم دوزخ کا نام سن کر بھی بجائے نصیحت لینے کے، سنجیدہ ہونے کے، غور و فکر کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے بجائے دوزخ کے موضوع کو بھی تم لوگوں نے بحث بنا لیا. اس میں بھی تم کو پوائنٹ مل گیا ہے بحث کرنے کے واسطے. کیا یہ بحث کرنے کا موضوع ہے؟ یہ تو ڈرنے کا موضوع ہے. اللہ کی طاقت بتائی جا رہی ہے، عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو خوف زدہ ہو کر سنے، نصیحت لے. اب ایسے موضوع میں بھی تم لوگ جو ہے بحثیں نکال رہے ہو کہ کیا تمہاری جو ہے دل کی ویرانی ہے، اللہ کے بارے میں کیسے تمہارے دل میں کفر چھپا ہوا ہے. تو یہ کئی اس کے اندر آج آیت کے اندر کئی اللہ کی ایسی حکمتیں آئی ہیں، وہ ہم لوگوں کو بہت سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہدایت آسان نہیں ہے. دین پہ رہ کر نبیوں کے گھروں میں بھی پیدا ہو کر موت تک ہدایت پہ رہنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہر وقت ہدایت مانگتے رہنا. اللہ چیک کرتے رہتے ہیں، اللہ ایسے حالات پیدا کرتے رہتے ہیں کہ جس میں ذرا بھی ٹیڑھ ہے وہ ہدایت سے ہٹ جائے. ہدایت پہ جمے رہنا بہت بڑی نعمت ہے، اور وقت پہ صحیح بات سمجھ میں آنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جن کے اندر نفسانیت نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، ضد نہیں ہوتی، اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، بندگی ہوتی ہے، وہی لوگ ہر وقت صحیح بات کو سمجھ سکتے ہیں. ورنہ حدیث سے بھی بھٹکیں گے، آیت سے بھی بھٹکیں گے. ذرا بھی ٹیڑھ ہوگی طبیعت میں تو خود حدیث لے کے بھٹک جائیں گے، آیت لے کے بھٹک جائیں گے، نبی کی بات لے کے بھٹک جائیں گے. تو ہدایت پہ رہنے کے لیے عاجزی ہونا بہت ضروری ہے، حق پسندی ہونا ضروری ہے، منمانی بالکل نہیں ہونا، ضد بالکل نہیں. ایسے ہی لوگ آخرت تک رہتے ہیں، ورنہ بیچ میں اللہ چھٹائی کرتے رہتے ہیں. یہ بہت ہی یاد رکھنے کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو موت تک ہدایت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.